الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبفضلك بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل آمنت بالله صدق الله العظیم. نہ کوئی تخت ہے ان کا نہ کوئی تاج ہے ان کا، نہ کوئی تخت ہے ان کا نہ کوئی تاج ہے ان کا، مگر سب اہل ایمان کے دلوں پر راج ہے ان کا. نہ کوئی تخت ہے ان کا نہ کوئی تاج ہے ان کا، مگر سب اہل ایمان کے دلوں پر راج ہے ان کا. قرآن میں پڑھ کے دیکھ کعبہ قوسین کی آیت، اس میں کتنا روشن نقطہ معراج ہے ان کا. ما مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. سامعین عزیز وقار، رجب المرجب کا مہینہ ہے. رجب عظمت والے مہینے کو کہتے ہیں اور مرجب کا معنی معظم ہوا کرتا ہے. اس مہینے کا اور اس مہینے کی 27 تاریخ کا پروردگار عالم نے انتخاب کیا اپنے محبوب کو عرش بری پر بلانے کا. توجہ ہوگی تو بات پوری طرح سمجھ آ سکے گی اور سمجھ آئے گا کہ معراج کہتے کس کو ہیں اور معراج ہوا کیوں. باقی نبیوں کو کہاں معراج ہوا، آمنہ کے لال کا معراج کہاں ہوا، کب ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس پر توجہ کی ضرورت ہے. توجہ آپ کی رہی تو انشاءاللہ بات کرنی آسان بھی ہوگی، سمجھ بھی آئے گی. اور میں کوشش کر رہا ہوں وقت کی قلت کی وجہ سے کہ میں اس کو بغیر تمہید کے شروع کر سکوں. پروردگار عالم نے معراج کیوں کروایا، معراج کیوں ہوا، اس کی علماء کرام نے، شارحین نے، محدثین نے، مفسرین نے مختلف چیزیں یہاں پہ درج کی ہیں، مختلف وجوہات لکھی ہیں. سب سے پہلے تو کسی نے یہ لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ زمین کہنے لگی کہ میں بلند ہوں، آسمان کہنے لگا کہ میں بلند ہوں. زمین نے دعویٰ کیا اپنی بلندی کا، آسمان نے دعویٰ کیا اپنے عروج کا. معراج بھی عروج سے ہے، عروج بلندی کو کہتے ہیں. اور اللہ نے اپنے محبوب کو کتنی بلندیاں دی ہیں، کس قدر مقام عطا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب خود مقام کی انتہا ہو جائے، کائنات ساری کی جہاں پر انتہا ہو، جس کے مرتبے اور وہاں مقام کی وہاں سے ابتدا ہو، اسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. آسمان کہتا ہے
میں بلند ہوں، زمین کہتی ہے میں بلند ہوں۔ ہر ایک کا مکالمہ ہے، ہر ایک کا مقابلہ ہے۔ جناب حسن بن عثمان اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں کہ زمین و آسمان کا جب مکالمہ ہوا، اس کو ایک شاعر اپنی زبان میں یوں کہتا ہے، فلک بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی کہ مجھ پر طور ہے مکہ مدینہ ہے۔ فلک بولا کہ مجھ پر ملائکہ باصفا ہوں گے، زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے۔ فلک بولا کہ میرے ابر سے رحمت برستی ہے، زمین بولی فلک بولا میرے ابر سے رحمت برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے۔ فلک بولا عرش و کرسی لوح و قلم مجھ پر، زمین بولی محمد مصطفیٰ کے ہیں قدم مجھ پر۔ فلک بولا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے۔ فلک کہتا ہے میں اعلیٰ ہوں، زمین کہتی ہے میں بلند ہوں۔ اب جب زمین بازی جیت گئی آسمان سے اس جملے پر کہ تو نے کہا کہ مجھ پر چاند کیسا نور والا ہے، میرے ابر سے رحمت برستا ہے، زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے۔ جب زمین بازی لے گئی، جیت گئی، تو آسمان نے دامن دستے سوال دراز کیا اور پروردگار کے سامنے پکار اٹھا، ان تسعد محمدن الی فاشرب بہ کما تشرفت الارض بجمالہ۔ ربا جس طرح تو نے زمین کو جمال محمد سے بلند کیا ہے، کوئی دن تینج دا لے آ محمد کے جمال کی وجہ سے میں بھی منور ہو جاؤں، روشن ہو جاؤں، بلند ہو جاؤں۔ آسمان کے دستے دراز کرنے پر پروردگار عالم نے آسمان کی پکار سنی اور اپنے محبوب کو حکم دیا، عرش پہ آ، آسمان بلندی چاہتا ہے۔ عرش پہ آ، آسمان بلندی چاہتا ہے۔ حضور عرش پر گئے، کیونکہ اس کے قدم زمین پر پڑیں تو وسعت ملتی ہے، آسمان پہ پڑیں تو اسے عروج ملتا ہے۔ اس کے قدم زمین پہ پڑیں تو رفعت ملتی ہے، اس کے قدم آسمان پر پڑیں آسمان کو وسعتیں عطا ہوتی ہے۔ ایک وجہ علماء نے یہ لکھی ہے کہ معراج اس لیے ہوا کہ وہ سال حضور کے لیے عام الحزن کا سال تھا، دکھوں کا سال تھا، غموں کا سال تھا۔ طائف میں حضور تشریف لے گئے، دعوت دیتے رہے، ایک بندے نے فقط کلمہ پڑھا، مارا کتنا؟ حضور فرماتے ہیں میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے زمین پر گر جاتا ہوں، جب پتھر برسا کے میرے جوتے خون سے رنگین ہو گئے، مجھ سے چلا نہ جا سکا، اتنا ظلم ہوا کہ میرے دشمن کو بھی مجھ پہ ترس آ گیا اور اس نے بھی اپنے غلام کو انگور دے کے بھیج دیا۔ محمد میرا دشمن ضرور ہے، پر آج آمنہ کے لال پہ ظلم بڑا ہوا ہے، میں چلتا ہوں پھر گر جاتا ہوں، میری بغلوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کرتے ہیں، پھر پتھر برستے ہیں، میں گر جاتا ہوں۔ مجھ پہ سید عائشہ ایک دن پوچھنے لگی، آمنہ کے لال سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا؟ فرمایا عائشہ طائف میں مجھے لوگوں نے بڑا ستایا ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے ہم تیری بات سننا نہیں چاہتے، کچھ کہنے لگے اللہ نو لبیاں تو ہے کہ تینو نبی بنایا سوں، کچھ لوگ کہنے لگے ہم سے تجھ سے بات کرنا ہی گوارا نہیں کرتے۔ عائشہ
اگر ظلم پشتی ہے ویسے تو بڑے لوگاں ستائے لیکن طائف میں محمد پر بڑا ظلم ہوا ہے، لیکن قربان جاؤں حوصلہ محمد کیسا رہا، کبھی موضوع ہوا تو بات ہوگی۔ بہرحال اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ جناب سید الکبریٰ خدیجہ الکبریٰ کا جنازہ اٹھا۔ حضور کے چچا ابو طالب، حضور کے ہمدرد، حضور کے غمخوار جناب ابو طالب کا اسی سال انتقال ہوا۔ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں حضور 3 سال تک قید رہے، درخت کے پتے کھا کر فاطمہ الزہرا گزارا کرتی رہی۔ طائف کا ظلم الگ، بی بی کی سیدہ کے جنازے کا صدمہ الگ، جناب ابو طالب کی جدائی کا صدمہ الگ، شیب ابو طالب کی گھاٹی کی قید کی مشکلات الگ۔ حضور اس سال کو عام الحزن کہا کرتے تھے۔ پروردگار نے دیکھا میرا محمد پریشان ہے، جدوں کوئی بندہ پریشان ہوئے لوگوں نو سیر تے لے کے جان دین، کوئی کسے ملک دی کوئی کسے ملک دی، میں اپنے لفظیں کہنا تو ایک ملک دی سیر کرا سکنے تے سارے جہان ہینی محمد لئی بنے۔ ایک ملک کی سیر کروائے گا نا، ایک ملک دی سیر کروا سکدے تے جہان ایک نہیں، جہان بنے محمد واسطے نے۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب ہو گیا پریشان، میرا محبوب غم وچ، انہوں عرشاں تے لے غم دھو دے ماں، جیدے غم دنیا دھوے انہوں بندہ کہندے نے، جیدے غم رب عرشاں تے بلا کے دھو دے وے انہوں محمد کہندے نے۔ انہوں کی کہندے نے؟ انہوں کی کہندے نے؟ اللہ اپنے محبوب نو تاں بلایا کہ میرا نبی پریشان ہے، میرے کول لے آ کے ذرا بٹھا دے۔ کتھے بٹھاواں؟ او فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبدہ ما اوحا ما کذب الفؤاد ما رأى افتمارونہ علی ما یرا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى۔ میرے محبوب نو لے آؤ، ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا، میرے قریب کر دیو۔ دنا دا مانا بھی قریب، تدلّا دا مانا قربت، انہوں میرے سامنے لے آ کے بٹھا دیو۔ اللہ اپنے محبوب نو تاں بلایا کہ میں اپنے محمد دے غم دھو دے ماں۔ ایک اور وجہ بیان کرتا ہوں، سارے نبی رب کی ربوبیت کے گواہ ہیں پر کوئی عینی گواہ نہیں ہے۔ رب کو دیکھا کسی نے نہیں دیکھا، وہ بولو تو صحیح، کسی نے اللہ کو دیکھا نہیں دیکھا اور دیکھ سکتا بھی نہیں۔ یہی جو لفظ دیکھ سکتا نہیں لوگ کہتے تھے، اسی لیے تو خدا نے بلایا ہے کہ لوگوں نے پتہ لگ جائے ایک ہے جڑا دیکھ سکتا ہے۔ رب کی ربوبیت کے نبی گواہ ہیں، اینی گواہ کوئی نہیں ہے۔ رب فرماتے ہیں میرے محمد کو لے آؤ۔ گواہی سب سے زیادہ مضبوط وہی ہوتی ہے جہاں عینی شاہد موجود ہو۔ سب رب کی ربوبیت کے گواہ ہیں، محمد واحد نبی ہے جو رب کی ربوبیت کا عینی گواہ ہے۔ سب نے گواہی دی ہے سن کے، سب نے گواہی دی ہے، سب نے گواہی دی ہے سن کے۔ محمد وہ واحد نبی ہے جس نے گواہی دی ہے دیکھ کے۔ کوئی اور وجوہات بھی علماء نے بیان کی ہیں۔ معراج کیوں ہوا؟ توجہ ہے، اس لیے ہوا زمین بنی محمد کے لیے، آسمان بنے محمد کے لیے، صلی اللہ، عرش بنا محمد کریم کی وجہ سے۔ کہاں لکھا ہے؟ اللہ خود فرماتے ہیں لولا محمد
لما خلقتک، میرے یار تجھے بنانا نہ ہوتا کچھ بھی نہ بناتا۔ اب لوگ کہتے سب کچھ آپ کے لیے بنا ہے، کیا کیا بنا ہے؟ مکے میں لوگ پوچھتے سب کچھ محمد کے لیے بنا، عرش محمد کے لیے سجا، آسمان محمد کے لیے بنا، حوریں محمد کے لیے بنی، غلمان محمد کے لیے سجے، جنت محمد کے لیے بنی، کعبہ قوسین کی شان محمد کو بخشی، سدرۃ المنتہا محمد کے لیے بنا۔ مجھے لگتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کوئی پوچھے کی بنے ہیں تیرے لیے، آ تینو تکا دے ماں، تاکہ کوئی پوچھے دس سکیں اے بھی بنے ہیں او بھی بنے ہیں۔ کوئی پوچھے بنیا کی ہے، آپ کے لیے کیا کیا بنا ہے؟ آ میرے محبوب تجھے نظارہ کراؤں، سب کچھ دیکھ جا، کوئی پوچھے تو بتا سکے کہ جنت بھی میرے لیے سجی ہے، عرش بھی میرے لیے سجا ہے، آسمان کی بلندی بھی مجھے ملی ہے۔ اور وجوہات علماء کرام نے لکھی ہیں، علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے محبوب کو بلانے کے لیے رات کا انتخاب کیا۔ کس کا؟ رات کا، پھر پوری رات کا نہیں۔ دیکھیں اسرا، قرآن کہتا ہے سبحان الذی اسرا، اگر سب سے پہلے سبحان لفظ تو اللہ بتانا چاہتا ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کیسے ہوا۔ میں کہتا ہوں معراج ہوا ہی اس لیے کہ پتہ لگ جائے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کیسے ہوا، رب نے کہا سبحان، ایسے ہوا۔ میں وہ سبحان ہوں الذی، وہ ذات ہوں، میں وہ پاک ذات ہوں جو داؤد کے ہاتھ پہ لوہا نرم کر سکتا ہوں، میں وہ ذات ہوں۔ سلیمان، میں یونس پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہوں، میں وہ الہ ہوں۔ ابراہیم کو آگ کے چیخے میں بچا سکتا ہوں، میں وہ ذات ہوں۔ اسماعیل کو چھری کے نیچے بچا سکتا ہوں، میں وہ ذات ہوں۔ آدم کو جنت سے زمین پر بلا سکتا ہوں، میں وہ ذات ہوں، میں وہ اللہ ہوں جڑا ہاتھیاں نو ابابیلاں تو مروا سکنا، میں وہ اللہ ہوں۔ نمرود کو مچھروں سے مروا سکتا ہوں، میں وہ اللہ ہوں۔ موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پال سکتا ہوں، میں وہ اللہ ہوں جو تخت سلیمانی کو ہواؤں کے دوش پہ اڑا سکتا ہوں۔ لوگوں اگر تخت سلیمانی کو ہواؤں کے دوش پر اڑا سکتا ہوں، محمد کو عرش پر بلا سکتا ہوں۔ میں اگر تخت سلیمانی کو ہواؤں کے دوش پر اڑا سکتا ہوں، آسمان کے نیچے نیچے، یہ لفظ ساتھ کہا کرو۔ تخت سلیمانی ہواؤں کے دوش پہ اڑتا تھا، پر عرش آسمان کے نیچے نیچے۔ آسمان کتنا اونچا ہے؟ 500 سال کی مسافت ہے۔ بندے کہتے ہیں نہیں نظر آتا ہے، نہیں آسمان نظر نہیں آتا، یہ جو تمہیں نظر آتا ہے تمہاری نظر کی انتہا ہوتی ہے، آسمان نہیں ہوتا۔ تیری نظر پہلے آسمان تو پہلے مک جائے تائیں تے تینوں بندہ کہندے نے۔ نبی بندہ ہوندا ہے پر بندیاں ورگا نہیں ہوندا۔ میں یہاں پہ یہ لفظ بھی کہتا جاؤں جو میں نے ابتدا کی کہ رب نے بلایا کیوں، اسی لیے تو بلایا پتہ چل جائے صدیق کیڑا کیڑا ہے، زندیق کیڑا کیڑا ہے۔ سمجھ نہیں آ رہی بندیاں نے؟ اللہ بلایا ہی تاں ہے صدیقاں تے زندیقاں دا پتہ لگ جائے۔
جڑا یہ یاد رہے کیویں ٹر گیا کیویں ٹر گیا جا نہیں سکدا انہوں صدیق کہندے نے جڑا آکھے جویں بھی گیا کہندے تے گیا انہوں صدیق کہندے نے اللہ نے معراج اس لیے کروایا کہ سچے صدیق بن جان جھوٹے زندیق بن جان معراج دے بعد میں نو سبق مل گیا ہے میں نو پتہ لگ گیا ہے صدیق کیڑا کیڑا ہے جڑا مکے دیاں گلیاں وچ شور پائے ایک بندے اگے بڑیاں گلاں کیتیاں سو ہن ایک نویں گل پیا کر دے کہندا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا راتاں وچوں ایک رات ایسی آئی ہے میں نو رب نے عرشاں تے بلایا ہے میں عرشاں تے ٹر گیا مسجد اقصی تک کی ہے سدرہ تک کی ہے جنت تک کی ہے دیدار کی تنے بلندیاں تو پرواز کیتی ہے بندہ کہندے محمد تو وڈا کوڑا بندہ کوئی نہیں جڑا جھوٹ بول دے بھلا انج کنج ہو سکتا ہے پوری رات بھی نہ ہووے رات دا تھوڑا جیا حصہ ہووے رب نو عرشاں تے بلائے 90,000 کلام کریں جنت تک کے دوزخ دا مشاہدہ کریں کنج ہو سکتا ہے کنج ہو سکتا ہے کنج ہو سکتا ہے جڑا مکے دیاں گلیاں وچ اس دور تو لے کے آج تک شور کریں بندے بندے دا ہاتھ پھاڑ کے پوچھے محمد کنج جا سکتا ہے محمد کنج جا سکتا ہے محمد کنج جا سکتا ہے اسے نو زندگی کہندے نے جڑا محمد تو سنے بغیر آنکھ دے وے انج جا سکتا ہے اسے نو صدیق کہندے نے معلوم ہو گیا صدیق دے غلام قیامت تک سوچن گے نہیں کہ نبی کنج گیا ہے انہاں مننا ہے جنہ صدیق مننا ہے انہاں صدیق دی مننی ہے کیونکہ پہلا وہ بندہ ہے جس معراج دی تصدیق کیتی ہے نبی دے سنے بغیر ایک کہندا ہے میں گیا مینوں کی لگا کہ میں گیا بہرحال یہاں یہ کہتا ہے گیا ہوں لیکن اس نے بعد میں کہا ہے میں گیا ہوں وہ کہتا ہے میں بلایا ہے اعتراض تب کرو جب یہ کہے میں گیا ہوں اس نے کہا ہے الذی سبحان الذی اسرا میں بلایا ہے سیر واسطے اچھا اسرا میں بھی رات آ گئی تھی اسرا کوئی پڑھا لکھا بندہ بیٹھا ہے تو اسرا رات کی سیر کو کہتے ہیں تم یہ بھی سوال کرو گے اللہ راتی کیوں بلایا ہے اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہوں سب سے پہلے رات کو اس لیے بلایا کہ رات دن پر مقدم ہے رات پہلے آتی ہے یا دن اور رات نہ رات ہوگی تو دن آئے گا نا واللیل اذا یغشا پہلے رات پھر دن رات مقدم ہے اللہ فرماتے ہیں جیڑی چیز مقدم ہے او دے وچ بلاواں نا یار نو چلو میں اپنے ذوق وچ پوچھنا اللہ راتی کیوں بلایا دنے بھی تے بلا سکنا ہے فرمایا راتی تاں بلایا ہے جدوں کسے محبوب نے محب نال ملنا ہوئے تو کہندے یار رات نو ملاقات کرانگے بندے ستے ہونگے بندے ستے ہونگے شور نہیں ہوگا شور ہوگا نہیں ہوگا ہر چیز سناٹے میں ہوگی رات کو ملاقات ہوگی محب محبوب سے ملاقات رات کو کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں محمد ہے میرا حبیب تو میرا ایک ہی حبیب ہے محمد
میں اس نال ملاقات کرن لئی رات دا انتخاب کیتا ہے. کائنات ستی ہوئے گی تو ٹورائیں. جھوٹے بندے بھی بڑے بڑے ہوئے نا جنہاں تکذیب کیتی ہے حضور دی. پر کئی عیسائی ایسے گزرے ہیں. عیسائیوں کا بڑا عالم ہے, بڑا پادری ہے, جس نے حضور کی معراج کی تصدیق کی ہے. کب؟ حضور کے زمانے میں. حضور نے خط لکھا, داہیہ قلبی کو دیا, جا شاہ روم کے پاس لے جا. شاہ روم کے پاس حضور کا خط پہنچا, پڑھتا ہے, کہتا ہے محمد بستر گرم ہے, زنجیر ہل رہی ہے, پانی چل رہا ہے, سر عرش گئے آئے محمد. ہوا کیسے؟ وہ بھی کہتا تھا کیسے ہوا. داہیہ اٹھے, اس نے بھی بات کی, ابو سفیان نے بات کی. ابو سفیان نے بڑی کوشش کی کہ معراج کی وجہ سے اس بادشاہ کو حضور سے دور کیا جائے. ابھی کلمہ نہیں پڑھا. جب یہ معراج کا ذکر چھڑا تو عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری جو بادشاہ کے سرانے کھڑا ہے اٹھ کھڑا ہوا, کہتا ہے اس معراج کی میں عیسائی پادری اور عالم ہونے کے باوجود محمد کے معراج کی تصدیق کرتا ہوں. دشمن ملک میں, دشمن لوگوں میں, بادشاہ کے سامنے عیسائی پادری سے جب بادشاہ نے تصدیق معراج سنی تو پکار اٹھا, اوے تم کہیں جاننا ہے. توجہ رہے, ایمان آ جائے گا, ہوا تو بڑھ جائے گا. تم کہیں جاننا ہے. انہوں نے کہا جی میں چابی بردار ہوں مسجد اقصیٰ کا. ایک رات آئی کہ میں نے دروازہ بند کرنا چاہا, میں اسے باب محمد کہتا ہوں. میں نے دروازہ بند کرنا چاہا, دروازہ بند نہیں ہوا. مستری بلائے, لوگ بلائے, زور لگائے دروازہ بند کرے. رات کو میں بند کر کے سوتا ہوں, یوں کرتا ہوں دروازہ بند ہو جاتا ہے. آج بند نہیں ہوا, آج بند نہیں ہوا. میں نے لوگ بلائے, مستری بلائے, انجینئر بلائے, آؤ یار تکو بھلا ہویا کی ہے. انہوں نے کہا عمارت کا بوجھ آ گیا دروازے پر, آج کی رات بند نہیں ہوگا, کھول کے ٹر جاؤ, کل آئی بند کر لیں گے, مستری بلاویں گے, صحیح کر دیں گے. میں چلا گیا, صبح ہوئی میں سب سے پہلے آیا, ہلایا کسی نے نہیں. سب سے پہلے میری نظر ایک باہر بڑے پتھر پر پڑی, اس میں سواری باندھنے کا نشان تھا. معلوم ہوتا تھا یہاں کسی نے کچھ باندھا ہے. اندر گیا, دروازہ بند کیا, بند ہو گیا. مجھے لگتا ہے رب نے ڈیوٹی لگا دی ہے, دروازہ کھل جا. آج کی رات مسجد اقصیٰ
اقصی میں میرا محمد امامت کرنا چاہتا ہے۔ مستری نہیں سڑنے پہ، اگلے دن مستری نہیں بلانے پہ، خود دروازہ کھل گیا۔ میں نے کہا وہ بوجھ کدھر ہے جو دروازے پر آیا ہوا تھا؟ کہتا ہے آیا ہی نہیں تھا، کہتا ہے نہیں آیا تھا۔ پھر بند کیوں نہیں ہوتا؟ بند اس لیے نہیں ہوتا، رب نے یہ تو مسجد اقصی کا دروازہ ہے، اس نے عرشاں دے دروازے کھول چھڑے کہ آج میرا حبیب آ رہے، آج میرا حبیب آ رہے۔ معراج کی تصدیق کرنے والوں نے کی، تکذیب کرنے والوں نے کی۔ آج بھی گلی میں جو چلتے ہوئے پوچھے محمد کیسے گئے، زندگی ہے جو سر اٹھا کر کہے یوں گئے یوں آئے، وہ صدیق صدیق کا غلام ہے۔ صدیق صدیق کا غلام ہے۔ سبحان، یہ نہیں آیا میں بلایا، یہ نہیں آیا میں نے بلایا ہے۔ اچھا بلایا کیوں ہے؟ آج دل کرتا ہے اسی کیوں پہ گفتگو کروں کہ بلایا کیوں ہے، تاکہ اپنے تے بیگانیاں دا پتہ لگ جائے، یہ پتہ لگ جائے محمد نو منیا کے نے ایمان اللہ ہوئی ہے، محمد آنکھیں من لوے، محمد آنکھیں من لوے۔ بس میں نے ابھی سرگودا میں 2 دن پہلے کہا، میں نے کہا جیڑا آنکھن تے مننے وہ باقی صحابہ نے، جیڑا بین دسیوں ہلے حضور دعویٰ ہی نہ کرے کہ وہ آنکھیں جے دعویٰ کیتا تے مان لوگے، اسے صدیق کہتے ہیں۔ ہے تو جو سب چیز معراج کیوں ہوا؟ بہت ساری وجوہات بیان کر چکا ہوں، ایک اور وجہ بیان کرتا ہوں۔ معراج اس لیے ہوا تاکہ جو لوگ یہ کہتے ہیں بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، جن لوگوں کا یہ دعویٰ ہے اس وقت سے لے کر آج تک بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا۔ مولوی نو روندہ پاندیاں رولا پاندیاں زندگی گزر گئی ہے، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا۔ رب عرش سجا کے، محمد بلا کے، سواری بھیج کے، براق تے بٹھا کے، عرش دی پرواز کروا کے، کائنات اس وقت لے کے قیامت تک دنیا نو تصدیق تے ملک ہو کے، بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، ملک ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا۔ سمجھ نہیں آئی؟ جن کا یہ دعویٰ تھا بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، وہ مسلی بھی نہیں لگتا، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اپنے محبوب نو بلا کے کہے آ جا میرے حبیب، لوگوں نو پتہ لگ جائے بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، ملک ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں تھا۔ رب نے کیوں بلایا؟ رب نے کیوں بلایا؟ انہوں پوچھو، اس کے خزانے ہیں، وہ فعال لما یرید ہے، جو چاہے کرے، جس کو چاہے بلائے اور جیسے بلائے، جس کیفیت میں بلائے۔ اچھا یہاں پہ یہ بات بھی ختم ہو گئی، جن لوگوں کا یہ دعویٰ تھا وہ جن معراج سونے کی حالت میں ہوا، سونے میں معراج تو بھی کر سکتا ہے، خواب میں وہاں گیا آگے، یہ تو کمال ہی نہیں ہے۔ کمال ہی تب بنتا ہے جب جسم اور روح کے ساتھ محمد عرش پر گئے۔ یہ جواب قرآن نے دیا،
کتنا پل؟ کنڈی حرکت میں، پانی چلنے میں۔ اچھا یہ بھی جواب دو، کنڈی کیوں حرکت میں رہی؟ حضور ہیں روح کائنات، حضور ہیں روح کائنات۔ اللہ نے کہا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، میرا عبد عرش پہ پہنچا ہے۔ میں نے معراج تو سب کو کروائی ہوگی، موسیٰ دیدار تیرے بس کا کم نہیں، جا کوہ طور تے معراج کرواہاں، آدم جا زمین تے معراج کرواہاں، ابراہیم چھلانگ لگا آگ وچ دیدار کراہاں، اسماعیل چھری تلے سر تے دیدار کراہاں، عیسیٰ مچھلی پہ پیٹ ٹر جا دیدار کرواہاں۔ سب کو میرا زمین پر، محمد کو میرا عرش برین پر، سب کو میرا امتحان کی صورت میں، محمد کو میرا انعام کی صورت میں۔ امتحان ہوئے تے معراج ہوئی ہے۔ اللہ میرے امتحان لینے فرمایا لے چکے ہیں، امتحان ہو کے نہ انعام دے گا، کتھے زمین تے نہیں، لیما اللہ وقت اللہ یا ساولی، اتھے پہنچ جتھے جبریل نہ جاتا، فیہ ملک مقرب ولا نبی مرسل، جتھے کوئی نبی کوئی رسول نہ پہنچے، جڑا اتھے پہنچ جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ اسریٰ بعبدہ، سیر کروائی رات کو، اتنے سے پل میں لیلا، اتنے سے تھوڑے وقت میں، وہ جو کنڈی کھول کے گئے تھے حرکت میں، ام ہانی کے گھر سے گئے، جبریل آئے کس کیفیت میں؟ بعد میں، بس یہ توجہ رہے اتنے سے وقت میں کنڈی حرکت میں ہے، بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے، محمد ہے کائنات کی روح، اور بندہ روح اور جسم کے ساتھ ہے۔ خون تب تک چلتا ہے جب تک روح اندر ہوتی ہے۔ یار بابے کا ہاتھ نہیں مڑتا، کیوں؟ روح نکل گئی ہے۔ اللہ کرے کہ ایمان نال نکلے، اسلام تے نکلے، آجزی تے نکلے، کلمے تے نکلے، محمد دی غلامی تے نکلے۔ ہاتھ نہیں مڑتا، کیوں؟ روح نکل گئی ہے۔ معلوم ہے روح نکل جائے ہاتھ ہلتا نہیں۔ آنکھیں کھلی ہیں کیونکہ روح کو جاتے دیکھ رہی ہیں، اکھا بند نہیں ہون گیا کیونکہ ہون روح نکل گئی ہے، اکھا کینج بند ہون۔ سمجھن دی کوشش کری شاید سمجھا سکاں۔ اکھا کھلی ہیں، روح تک کی نہیں، بند ہو جاننا نہیں ہو سکتی ہیں، کیوں؟ روح نکل گئی ہے۔ ہاتھ نہیں مڑتا، کیوں؟ روح نکل گئی ہے۔ خون رک گیا، کیوں؟ ہاتھ سفید ہونے لگے، کیوں؟ خون چلنا بند ہو گیا۔ خون بند کیوں ہوا؟ کیونکہ روح نکل گئی۔ محمد ہے کائنات کی روح۔ سمجھ نہیں ہے؟ ہر چیز چل رہی ہے جب روح دنیا میں ہے۔ آئے جب روح دنیا میں ہے ہر چیز چل رہی ہے اپنی اپنی جگہ پہ۔ محمد ہے روح کائنات، روح جیسے اٹھی کائنات رک گئی، پانی چلتا رہا، بستر گرم رہا، کنڈی حرکت میں رہی، جہاں کوئی چیز تھی وہی ٹھہر گئی۔ ربا کیوں؟ فرمایا روح کاٹ لئیے۔ روح کاٹ لئیے۔ کون سی روح؟ جسے محمد کہتے ہیں۔ اچھا روح نکل گئی، کائنات رک گئی، چلی کدوں ہے؟ جب روح آ گئی۔ اس روح نو محمد کہندے نے۔ یہ جائے تے ہر شے رک گئی، آئے تے چل پئی، کیونکہ روح نکل گئی سی ہون آ گئی۔ نیو منجا تے 10 کنج 90,000 کلام ہوئے ایک لمحے وچ۔
نیو مندہ تے دس عرشاں دی پرواز کنج کیتی ہے، نہیں مندہ تے دس مسجد اقصی وچ امامت کنج کیتی ہے، نہیں مندہ تے دس نبیاں نال ملاقاتاں کنج کیتی ہیں، نہیں مندہ تے دس نماز کتھوں لبی یا نہیں مندہ تے دس نماز کتھوں لبی۔ اچھا توجہ رہے، ایک اور طرح سے سمجھاتا ہوں۔ اسلام آباد میں پڑھتا تھا مشرف دور میں، روڈ بلاک ہے، کیوں؟ گزر رہا ہے کوئی، یہاں جس کو صدارت ملے گزرے تو ہر چیز رکتی ہے، روڈ بلاک کر روٹ لگتا ہے، یہاں کی ٹریفک یہاں رک گئی، یہاں کی ٹریفک یہاں رک گئی، کیوں رکی ہوئی ہے؟ کوئی گزر رہا ہے، کوئی اور کوئی گزرے تھے ہر چیز رک جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا پہ گیا رواج، کوئی گزرے تھے ہر چیز رک دی ہے، آج تے میرے محمد گزرنا ہے نا، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ رک جائے، محمد گزرنا چاہتے ہیں۔ روڈ خالی کر دو، کائنات روک دو، رات روک دو، پانی روک دو، کنڈی روک دو، حرکات روک دو، سکنات روک دو، حرکتیں روک دو، بلندیاں روک دو، عروج روک دو، کیوں؟ محمد عروج پہ جانا چاہتے ہیں۔ ہر چیز رکی ہوئی ہے، محمد عرش بری کی پرواز پر ہے، عرش بری کی پرواز پر ہے، اور پرواز میں فرق ہے، پرواز میں فرق ہوتا ہے۔ محمد کی پرواز کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ٹریفک روک دی جائے کہ کوئی گزر رہا ہے، محمد کریم گزرے تو کائنات تھمتی ہے کہ آج کی رات محمد مہمان بننا چاہتے ہیں، اور مہمانی کا عالم کیا ہے؟ اگر توجہ ہو تو بات سمجھ آئے، جانے کا انداز کیا ہے، پہنچنے کا انداز کیا ہے، پہنچنے کا انداز ایسے ہے جیسے کوئی گزرتا ہے، کہا نہیں لوگوں میں ہوں سبحان، میں نے ہے بلایا، محمد ہے آیا، میرے جیسا بلانے والا کوئی نہیں، محمد جیسا جانے والا کوئی نہیں، میں بلانے والا ہوں، محمد آنے والا ہے، میں جسے چاہوں بلاؤں، جب بلاؤں، جس لمحے بلاؤں، میرے جیسا بلانے والا کوئی نہیں، محمد جیسا جانے والا کوئی نہیں، اس سفر جیسا کسی کا سفر نہیں، میری جیسی الوہیت کی چادر کسی کے پاس نہیں، اور محمد جیسی رسالت کی چادر کسی کے پاس نہیں، اور میں تو آپ یہاں تک کہتا ہوں محمد جیسا سفر کسی کے پاس نہیں، محمد جیسا سفر کسی کے پاس۔ اب واپس آ جائیے، معراج کیوں ہوا؟ معراج اللہ نے لیا تھا ایک وعدہ نبیوں سے، وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم، نبیوں جاؤ دنیا میں میری جا کے بات کرو، تمہیں نبوت دوں گا، رسالت دوں گا، بلندی دوں گا، عزت دوں گا، ثُمَّ جَاءَكُم، جب آ جائے میرا حبیب، جب آ جائے میرا حبیب، عرش پر گئے، دنیا میں آئے تو محمد بن عبداللہ، عرش پر گئے تو محمد الرسول اللہ، دنیا میں آئے تو یہ کائنات میں یتیم پیدا ہوئے، عرش پر گئے تو در یتیم گئے، دنیا میں آئے حوروں نے
غلامی دی ہے، عرش پر گئے فرشتوں نے غلامی کی ہے، دنیا میں آئے رحمت للعالمین تھے، عرش پر گئے صاحب کعبہ قوسین تھے، دنیا میں آئے صاحب لولاق تھے، عرش پر گئے صاحب کعبہ قوسین تھے، دنیا میں آئے بدر الدجا تھے، عرش پر گئے رب کے مہمان تھے۔ نبیوں نے کیا تھا وعدہ، ثم جاءکم، وعدہ ہو گیا کہ میرا جب حبیب آ جائے اپنی نبوت چھوڑ دے، اس کی مدد کرنی ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، اللہ نے یوں حکم دیا میرے الفاظ میں، نبیوں جب میرا حبیب آ جائے چپ کر کے پیچھے ہاتھ بن لینے، چپ کر کے پیچھے ہاتھ بن لینے۔ آج اللہ بلائے، پہلے مسجد اقصیٰ وچ لے گئے، مسجد اقصیٰ وچ نبیوں دی امامت کیتی ہے، یہاں سے یہ بھی حل ہو گیا کہ نبی وہی ہوگا جو اس کے پیچھے ہوگا۔ قادیانی، رافضی، ملعون، کانا، دجال، مرزا، آج مگر نہیں، کیونکہ نبی نہیں۔ آدم نبی ہے تے پیچھے ہاتھ بن کے کھلے، یوسف نبی ہے تے پیچھے کھلے، جڑے نبی نے میرے محمد دے مگر نے، جڑا نبی نہیں محمد دے پیچھے کوئی نہیں۔ آج اللہ فرماتے نبیوں آج لے آسی، جدو میرا محمد آ جائے پیچھے چپ کر کے ہاتھ بن لینے۔ آج اللہ اس باتیں نو پورا کرانا چاہتا ہے، سارے انو روک کے جبریل محمد نو اگے کیتا ہے، ویخ پیچھے ہاتھ کیڑا کیڑا بند ہے، پیچھے ہاتھ بن لے نبی، جڑا اے دے مگر نہ بننے سوچے کنج آ گئے، وہ نبی نہیں، وہ صدیق نہیں، وہ زندیق ہے، جڑا من لے۔ اچھا بھی عبدی ہی، اللہ نے یہاں پہ بلاتے ہوئے لفظ عبد کہا، اس کی وجہ سبحان اللہ اسرا بعبدی، بعبد اس لیے کہا کہ عیسیٰ آسمان پر گئے تو لوگوں نے خدا بنا دیا، عیسیٰ خدا بن گئے، عزیر نے نشانیاں دکھائیں، لوگوں نے خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ اللہ فرماتے ہیں محمد کے معراج پر جانے کے بعد محمد کو خدا نہ کہنا، خدا اور ہوتا ہے، مصطفیٰ اور ہوتا ہے، جو بلائے اسے خدا کہتے ہیں، جو جائے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ محمد عبد ہے، خدا نہیں۔ اچھا خدا تو گھٹ کائنات تو بد جڑی ہستی ہے، اسے نو تے محمد آتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ اللہ نے پھر بعبدی ہی، سبحان اللہ اسرا بعبدی ہی، اسرا بنبی ہی، اسرا برسولی ہی، اسرا بحبیبی ہی، حبیب بھی ہیں، رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، عبد کیوں کہا؟ یہ ایت اتری معراج پر جانے کے بعد، معراج پر جانے کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ اللہ نے محمد کریم کو اپنے پاس بٹھایا ہوگا اور بٹھا کے پوچھا ہوگا، کبھی تجھے مزمل کہا، کبھی تجھے مدثر کہا، کبھی تجھے تاسی کہا، کبھی تجھے تاہا کہا، کبھی تجھے یاسی کہا، کبھی تجھے والضحیٰ کہا، کبھی تجھے واللیل اذا سجا کہا۔ میرے محمد تو ہی تے دس تینوں کیڑا لفظ سونا لگ دے، تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوگا کہ پروردگار تو جنہیں عبد بن کے رہنا چاہنا، میں نو عبد دا لفظ چنگا لگتا ہے۔ اللہ اپنے محبوب دی پسندہ لفظ کے ہے، سبحان اللذی اسرا بعبدہ۔ لوگوں یہ فرشتہ بن کے عرشاں تے نہیں جویں دا تویں کائنات رکھے، جڑا عبد عرشاں تے پہنچے ہے، ہوئی تے محمد بن دے، ہوئی تے محمد بن دے نا، صلی اللہ
صلی اللہ. اچھا یہاں پہ یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ معراج تو ہوا، مسجد اقصی میں کیوں ہوا؟ پہلے مسجد اقصی کیوں گئے؟ جب ملاقات ہی مقصود تھی تو ام ہانی کے گھر سے اٹھتے عرش پہ چلے جاتے. مسجد اقصی کیوں گئے؟ ایک تو وجہ میں نے بتائی کہ نبیوں کی امامت کرنی تھی. دوسری وجہ میرے محمد کو میں نے بھیجا مکے میں امام بنے کعبہ کے، اور پہلا قبلہ تھا مسجد اقصی. پہلا قبلہ تھا مسجد، پہلا قبلہ تھا مسجد. اللہ نے اپنے حبیب کو عرش پر بلانے کے لیے سب سے پہلے مسجد اقصی میں بلا کر نبیوں کو پیچھے لا کر مصلی رسول پر آمنہ کے لال کو پہنچا کر نبیوں کو، رسولوں کو، کائنات کو بتا دیا لوگوں نبی صرف کعبے کے امام نہیں، نبی مسجد اقصی کے بھی امام ہے، بیت اللہ کے بھی امام ہے. نبی امام القبلتین ہے. جو کعبے کا امام ہو اسے محمد کہتے ہیں، جو مسجد اقصی کا امام ہو اسے بھی محمد کہتے ہیں. اچھا پھر آ جائیے معراج کیوں ہوا؟ معراج میں اس سے ادھر ادھر تو نہیں گیا، اسی پر آ کے معراج کیوں ہوا. تم بڑے بےتاب لگتے ہو کہ 10 کنج ہوا، لیکن یہ کہ پکا لینا ہویا کیا ہوا ہے. زلیخا نے عشق کر بیٹھی یوسف سے. میں صرف سمجھانے کے لیے گفتگو کر رہا ہوں، ورنہ محمد کا موازنہ نہیں. لوگوں نے زلیخا کو تانے دیے، ایک غلام پہ فریفتہ ہو گئی، ایک غلام پر فدا ہو گئی، ایک غلام سے عشق کر بیٹھی. زلیخا نے جیل کے دروازے پر عورتوں کو بٹھا کر کہا، او مصر کی عورتوں مجھے تانے دیتی ہو. ایک غلام پر مر گئی، ایک غلام پر فدا ہو گئی، اور غلام کو جیل میں ڈال کر باہر عورتوں کو بٹھا کر یوسف سے کہا اخرج الیہم، ذرا باہر نکل. یوسف باہر نکلے تو زلیخا نے سب کو ہاتھ مار کر کہا دیکھو میرا محبوب کیسا ہے. مجھے لگتا ہے نبیوں کو صفوں میں لا کر، رسولوں کو کھڑا کر کے، فرشتوں کو روک کے، غلمان کو روک کے، حوروں کو بٹھا کر، محمد کو بلا کر رب نے کہا دیکھو میرا حبیب کیسا ہے. خروج الیہم، یوسف ذرا باہر نکل. کیوں؟ دنیا تکنا چاہتی ہے. چلو میں نے سمجھا دیا. معراج اس لیے ہوا یوسف کو زلیخا دکھانا چاہتی تھی کہ میرا محبوب یہ ہے. اخرج الیہم، چھریاں ہاتھ میں، نظر پڑ گئی، انگلیاں کاٹ بیٹھی. رب نے محمد کو بلا کے ساری کائنات کو روک دیا. آج کی رات روک کے سب تک کو میرا حبیب کے میرا حبیب کیسا ہے. اس کو دل میں بٹھائے گا. حضور کی محبت ایمان
جنہ حضور دی تصدیق کی ہے اور قیامت تک صدیق بن گئے، جنہ تکذیب کی ہے صدیق بن گئے۔ اسی صدیق دے پچھے ہاں، صدیق کو لوگاں پوچھے کینج ہو سکتا ہے، کینج ہو سکتا ہے، کوئی اور آنکھے ہو نہیں سکتا، محمد آنکھے اعتراض کا کچھ حصہ اعتراض کا کچھ حصہ ہے۔ محمد کہنا میں کچھ حصے چ گیا، وہ آکھے میں گیا حصہ ہی نہیں گزریا، میرا کام میں مان لینا۔ اسی حضور دے معراج دی تصدیق کردے رہاں گے، عقیدہ رکھاں گے کہ معراج صرف روح نو نہیں ہوئی، روح نو معراج ہونا کمال نہیں، کمال ادو بڑھتا ہے جدو روح ہوئے جسم نال ہوئے۔ حضور عرش تے گئن معراج کیتی نے، روح بھی نالے جسم نالے، تائیں تے کمالے، تائیں تے کمالے۔ ایک اور دلیل تو بھی کہنا ہے سواری لے آتی گئی، حدیث سے ذکر ملتا ہے سواری لے جاتی گئی، تو مر جائے تیری روح نکل جائے، کیڑی سواری آتی ہے تینوں چکن؟ کمال بڑھتا ہی تا ہے، روح خالی سواریاں تے نہیں بہتی، سواریاں تے ادا کوئی بندہ بہتا ہے جدو روح دے نال جسم ہوئے۔ معلوم ہویا خالی روح نو معراج نہیں ہوئی، جسم نال ہوئی ہے، جسم ایسی تے حضور سواری تے بیٹھ کے گئے، اور اللہ نے سواری دا نام رکھے براق۔ براق برق بجلی کو کہتے ہیں، بجلی 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے حساب سے سفر کرتی ہے۔ وہ تیرا 4 گھنٹے جدے پہنچنا کمال نہیں، ایک بالت محمد دا دور جانا تے آ جانا کمال ہے۔ ابتدا کہہ چکا انتہا کہہ رہا ہوں، محمد کو بعد از خدا کہہ رہا ہوں، میں خاک نشین میری جاگیر مسلح ہے، شاہوں کو سلامی میرے مسلک میں نہیں، مت چھڑو ہم ستائے ہوئے ہیں، غموں کو سروں پر اٹھائے ہوئے ہیں، کھلونا سمجھ کر نہ توڑو ہمیں، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو رب کو واسطہ مصطفیٰ کا دے کر جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔